السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بس سبق سے پہلے چند باتیں کہ وقت سے فائدہ اٹھائیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر آپ کا قرآن مجید درست نہیں ہے یا آپ تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنا قرآن کا تلفظ بھی ٹھیک کر لیں گے اور آپ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو سبق آپ کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کی ریویژن ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور کلاس میں کیا پڑھایا گیا ہے، یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے ریوائز کرنا اور اس کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دن میں سے 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ یا 12 منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنا پرسنل ٹائم 15-20 منٹ اور رکھ لیں تو یہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ پورے دن میں آدھا گھنٹہ قرآن مجید کے لیے وقف کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور انتہائی فائدے کا کام ہے۔ یقین کریں قبر میں آخرت میں وہی آدھا گھنٹہ یا جو وقت اللہ کی ذات کے لیے مختص کیا گیا ہے نماز کے اوقات، کام آنے والے وہی اوقات ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ، ٹھیک ہے۔ بعض پڑھنے میں اس کو تکاثر پڑھتے ہیں، کوئی تکاثر پڑھتے ہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ سورۃ التکاثر مکیہ۔ اعوذ باللہ سے لے کے سبق کے آخر تک ہر چیز سننے کے قابل ہے اور سمجھنے کے اور درست کیے جانے کے قابل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر۔ اب آپ دیکھیں ہم نے ادھر ہا کا خیال رکھنا ہے، باریک کاف ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ لام کو بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ وہ غلط ہے۔ ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لام کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، صرف اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتے ہیں بورڈ پہ، جیسا کہ ان اللہ، یہ زبر ہے، ان اللہ، ان اللہ، یہ اللہ کا نام ہر صورت میں پر پڑا جائے گا۔ اور کیا اس کے علاوہ پیش کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا ہم اللہ، یہ اللہ کے نام سے پہلے ان دو حالتوں میں اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس حالت میں اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر۔ باللہ، آپ کو میرے ادا کرنے میں فرق پتہ چل رہا ہوگا، ان اللہ، ہم اللہ، باللہ، فرق پتہ چل رہا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی آپ نے قرآن پڑھتے بھی ادا کرنا ہے، لیکن لام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی پر پڑھا نہیں جائے گا، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ لام، سادے لام کو پر پڑھنا حرام ہے، بالکل بھی پر نہیں پڑھنا۔ اچھا، تکاثر میں بھی کاف باریک ہے اور سا کر کے نہیں بولنا، کیونکہ سین، صاد، ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے، زا، جبکہ سا اور زال دونوں لسویاں ہیں، یہ دونوں نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ را پر پڑھا جائے گا، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو بھی را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہر صورت میں ہم نے پچھلی حرکت کو دیکھنا ہے، اگلی حرکت کو نہیں دیکھنا، پچھلی حرکت کو دیکھنا ہے۔ را ساکن ہو، پھر اس سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، جیسا کہ ہم نے کیا پڑھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب دیکھیں ہا کا دھیان رکھنا آپ نے، زرتم میں را پر پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پہلے پیش ہے، مقابر موٹا قاف، اور یہ والی را وقف کی وجہ سے باریک پڑی جائے گی۔ اگر تو ہم وقف نہ کرتے تو یہ را پر ہوتی، پھر ہم پڑھتے مقابر،
لیکن ادھر را کو ہم نے ساکن کر دیا ہے. وقف جب ہو جائے تو آخری لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں, تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مقابر, را باریک. اور قاف کیا ہے یاد ہے کیا آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو آئیں پھر ہم ایک دفعہ ریویژن کرتے ہیں, سیکھیں, آگے بھاگے نہیں. اگر آپ مڑ کے بار بار کوئی چیز کرتے ہیں اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہونے لگا ہے, یہ نئے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ بھی. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا, صاد, ضاد, طا, ظا, قاف اور غین. غین رہ گئے, وہ غین عموماً ضاد کے بعد لکھتے ہیں, لیکن چلے یہ 7 حروف جو ہیں یہ ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں, خواہ ان کے نیچے اوپر زبر ہو, پیش ہو, یا ان کے نیچے زیر ہو. ان کو اگر ملا کے ہم یاد کر لیں ان کا مجموعہ تو انشاءاللہ ہمیں کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں. یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں, جیسے کتب جد حروف قلقلہ کا مجموعہ ہم نے یاد کیا ہے, ایسے یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ تجوید دانوں نے ہمارے لیے بنا کے رکھ دیا ہے تاکہ ہم بھولیں نہ. خسوا, ضغطن, قز, یہ جڑ کے وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں. ان حروف کو باریک نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں باریک پڑھا ہے, جبکہ خا, صاد منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا, یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ کلا سوف تعلمون. اب غلطی کیا ہوتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں کلا سوفا, نہیں جی, کلا سوف تعلمون, عین کی آواز نکالیں. ثم, اب آگے جی میم کا غنہ, کلا سوف تعلمون. میم اور نون کا غنہ ہر صورت میں ادا کیا جاتا ہے. سمپل, اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے, مطلب جیسے ادغام کا قاعدہ یا ادغام شفیع کا قاعدہ, یہ میم کو میم میں ملا دیا گیا ہے تو یہاں پہ غنہ کرنا ہے, اسی طرح یہاں نون پہ بھی غنہ کرنا ہے. کیسے؟ ثم کلا سوف تعلمون. آگے کیا ہے؟ کلا لو تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین. موٹا قاف. اور یہ یا کون سی ہے؟ یا مدہ ہے, یعنی کہ یہ کھینچ کے پڑھنے والی یا ہے, تو کھینچیں گے تو کیا بنے گا؟ یقین. دیکھیں یا والی جگہ کو ہم نے کھینچا ہے یا مدہ ہونے کی وجہ سے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, را پر اور نون کا غنہ ہم نے ہمیشہ کی طرح ادا کرنا ہے. کیسے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا, غلط طریقہ کیا ہے؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. ایسے ہی پڑھتے ہیں آپ لوگ, اس کو چینج کر دیں. اب آپ باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں, تلفظ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے سیکھ رہے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ثم لترونها عین الیقین. میم کا غنہ ادا کرنا ہے, نون کا غنہ ادا کرنا ہے, ہا کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے. اچھا جی, یہ یا جو ہے یہ یا لین ہے, اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے؟ یا مدہ یا ساکن اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہوتا ہے, جبکہ یا لین کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن تو اس سے پہلے حرف پہ زبر ہوتا ہے. اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے, اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ یا لین ہے اور یہ یا مدہ ہے. عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس آیت میں جو بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے آج اس کی نشاندہی کریں گے. عموماً لوگ پڑھتے ہیں لا تسألن, ٹھیک ہے, ثم لا تسألن. اب غلطی دیکھیں, پھر البتہ تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے دن کے بارے میں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے دن کے بارے میں. آپ کیا پڑھیں؟ پھر
تم ضرور نہیں پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے دن کے بارے میں. اب اللہ فرما رہا ہے کہ پوچھے جاؤ گے، لیکن آپ اپنا تلفظ ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کے الفاظ کو الٹ کر دیا. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھنا حرام. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم معنی الٹا کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے آج کے لیے آپ کے پاس کہ قرآن مجید کو درست کرنا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ ثم پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے دن کے بارے میں. ٹھیک ہے، پھر البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں اس دن، یعنی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا جو اللہ نے تم پہ اپنی نعمتیں اتاری. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تم نہیں ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں اس دن. سمجھ آیا آپ کہ لا اور لا کی کتنی بڑی غلطی ہے. لا یہ سمپل لام کے اوپر زبر، آگے تا آ گیا. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. لتسألن، آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ لا الف والا کر دیتے ہیں. لا تسألن، یہ اس لیے میں نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اکثر لوگ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے اور اصل میں وہ قرآن مجید کو الٹا پھلٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں، میننگ اس کو الٹا کر لیتے ہیں. اب ہاں اور نہ والا مطلب کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ ایک بڑی مسٹیک ہے. ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک حدیث ہم آخر میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہماری کلاس کا اختتام ہو جائے گا. امید ہے جو چیزیں آج آپ کو کروائی گئی ہیں آپ ان کا دھیان رکھیں گے اور ان کی ادائیگی کے لیے آپ تجوید کا سہارا ضرور لیں گے. اسی لیے علم التجوید سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ ضروری ہے. حدیث نمبر 8 ہم نے 9 پڑھی تھی کل کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 10. لیس الشدید بالسرعۃ، کیا؟ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. تلفظ پہ بھی دھیان دیں، حدیث کو سیکھیں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، اس کو زبانی یاد کریں. دن کو آپ اپنا ہوم ورک رکھا کریں. اس کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے آپ کو اس کو زبانی یاد کرنے میں. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. مطلب بہت خوبصورت ہے اس کا. عموماً ہمارے معاشرے میں طاقتور اس کو سمجھا جاتا ہے جو کسی کو گرا دے، کسی کو نقصان پہنچا دے، لیکن حدیث کی روح سے پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، یعنی لوگوں کو ہرا دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو عین غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے غصے پہ قابو رکھے. طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گراتا پھرے یا لوگوں کو طاقت کے ساتھ ان کے اوپر دسترس حاصل کرے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے. طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے. اللہ پاک ہمیں بھی وہ طاقتور بنائے جس کو اپنے وہ غصے پہ کنٹرول حاصل ہو جائے. ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.